آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ 22 منٹ کے نفلی اعتکاف کی نیت بجے ہیں 9:35 9:35 سے 9:45 تک میری معروضات ہوں گی، پھر مجلس ذکر ہوگی، دعا ہوگی اور 2 منٹ کم 10 پہ ہم فارغ ہوں۔ دیکھیے، میری معروضات کا عنوان ہے میرے ابا جان۔ دوستو، باپ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے۔ ہمارے اکابر میں جو شان تھی وہ دارین میں نجات کا ذریعہ تھا، اس لیے کہ انہوں نے جن لوگوں کے پاس آنکھ کھولی انہوں نے ان کو انسان بنا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے آسان کام مسلمان ہونا ہے۔ ادھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، ادھر آپ مسلمان، لیکن دنیا میں سب سے مشکل کام انسان، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں ہے انسان۔ ہمارے حضرت امام الہدیٰ قطب العالم جانشین شیخ التفسیر امام الاولیاء امام الہدیٰ حضرت اقدس مولانا محمد عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ 1927 میں حضرت امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک گھر میں آنکھ، ہمارے حضرت کو دیکھنے کے لیے اور دعائیں دینے کے لیے دیوبند کے اکابر نے کمال شفقت و مہربانی کے ساتھ آستانہ شیخ التفسیر یعنی حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک گھر میں تشریف آوری اور اپنے قدوم میمنت لزوم کو ڈالنے اور داخل کرنے کی اتنی مہربانیاں فرمائیں کہ ہماری دادی جان حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی لگاتار مہربانیوں سے میں جان گئی کہ یہ میرا بچہ ولیوں کی کرامات لے کر دنیا میں خیر کو پھیلائے۔ سب سے پہلے جیسے ہی دارالعلوم دیوبند میں اطلاع پہنچی کہ اللہ پاک نے حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بچے کی خوبصورت تشریف آوری سے
اور اللہ کی رحمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو دارالدیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا بڑا بچہ میرے پاس زیر تعلیم۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 21 برس کے تھے اور دارالدیوبند میں چھوٹا دورہ پڑھ رہے تھے۔ دورہ حدیث شریف سے پہلے کے سال کو چھوٹا دورہ، اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تعلق تھا۔ اس بنا پر دیوبند میں محلہ خانقاہ تھا، محلہ جہاں پر دارالدیوبند میں خدمت کرنے والے علماء کے خاندان موجود تھے۔ دیوبند شریف میں گیارہ نسلوں سے ایک ایسا خاندان چلا آ رہا تھا جو مادرزاد نہیں تھا، اور یہ حضرات مادرزاد حافظ قرآن بولتے تھے اور مادرزاد مختوم۔ ان کے سب سے پہلے بزرگ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت میاں جی نتھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ حضرت میاں جی نتھو شاہ صاحب کے مرید دیوبند کے سب سے پہلے عالم حضرت مولانا ذوالفقار تھے۔ حضرت مولانا ذوالفقار وہ عالم تھے جن کے شاگردوں نے پوری دنیا میں بڑا نام کمایا۔ حضرت مولانا ذوالفقار کے شاگردوں میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان دونوں نمائندے۔ ایک شاگرد سے اللہ نے دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی نظام دارالعلوم دیوبند اور دیوبندیت کو قائم فرمایا، اور دوسرے نے برطانیہ کے بعد جن لوگوں نے مملکت کا کاروبار سنبھالنا تھا ان کی تربیت دینے والے ادارے علی گڑھ یونیورسٹی کو دنیا میں آنے کی اور معرض وجود میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سر سید احمد خان صاحب انگریز کی تعلیمات کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے دل سے یہ سمجھتے تھے کہ جب انگریز چلا جائے گا تو جو لوگ پڑھے لکھے اور کاروباری ہوں گے اور سیاست کے مغربی سیاست کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں گے وہ اس کی جگہ ہے۔ جبکہ حضرت
مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جتنا مدینے کے رنگ میں رنگا جائے گا اتنا ہی اللہ کا محبوب قرار پائے، اور اللہ کا محبوب بن جانے کے بعد توجہ فرمائی، اللہ کا محبوب بن جانے کے بعد وہ دنیا میں کامیابی کو قریب سے پا سکے۔ میرے محترم دوست، سر سید احمد خان کے بیٹے محمود خان تھے۔ محمود خان نے بی اے بھی لندن سے کیا، ایم اے بھی لندن سے کیا، قانون بھی لندن سے پڑھا، تو انگریزوں نے ان کو سر سید احمد خان کے زمانے میں ہی الہ آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بنا دیا، اور اس کے بعد اس کا چیف جسٹس بنا۔ جیسے ہی محمود خان جسٹس محمود الہ آباد ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوئے، انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سربراہ بنا۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں لوگ انگریزیت کا پرچار کرتے تھے اور دیوبندیت میں دینداری کا پرچار۔ دارالعلوم دیوبند کے سربراہ اور شیخ الحدیث حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی راتیں جاگ کر گزار دی کہ میرے مرشد اور میرے استاذ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سربراہ سید احمد خان دونوں مولانا ذوالفقار علی کے شاگرد تھے، اور دیوبند کی ایک اور شخصیت مولانا مملوک علی کے حلقہ ارادت سے تعلق ہے۔ ان پیر بھائیوں میں یہ جو ذوق کی مخالفت ہے، ذوقی اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کی کیا صورت ہے؟ بالآخر حضرت شیخ الہند کو ایک رات نفلوں کے وقت یہ الہام ہوا کہ اگر سر سید احمد کی نسل سے کوئی آدمی علماء دیوبند سے متعلق ہو جائے تو دیوبند اور علی گڑھ کا جو تفریق ہے، ملا اور مسٹر کا جو فرق ہے، یہ دور ہو۔ چنانچہ حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں اور مسلمانوں کی سیاست جو انگریزی پڑھے لکھوں کے پاس ہے وہ چھین کر علماء اہل سنت کے قدموں میں ڈال۔ چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تو دلی سے 250 میل دور بیٹھے، آپ مجھے دلی میں کام کرنے کی اجازت۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے دہلی میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاسی کام کرنے کی اور علماء دیوبند کو معاشرے کے طبقات میں داخل کرنے کی اجازت۔
کیونکہ اس سے پہلے سرکاری اسکولوں میں جو اسلامیات اور عربی کے ٹیچر ہوتے تھے وہ بھی سب کے سب ہندو تھے، سکھ تھے، اور وہ یونیورسٹیوں سے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کر کے اسکولوں میں ٹیچر بن جاتے، اور علماء دیوبند کی سند اور مدارس عربیہ کی سند کیونکہ حکومت کے یہاں منظور نہ تھی، اس لیے ان حضرات کو سرکاری ملازمت نہ ملی۔ چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی میں اپنے شاگرد اور اپنے روحانی بیٹے اور اپنے ستیلے بیٹے جن کی والدہ سے انہوں نے نکاح کر لیا تھا، ان کا نام تھا حضرت مولانا احمد۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کا تعلق بھی ضلع گجرانوالے سے تھا، اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی، بلکہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بسم اللہ بھی جامع مسجد شیرانوالہ باغ میں، اور جامع مسجد شیرانوالہ باغ میں اس زمانے کے خطیب و امام کے ہاتھوں بسم اللہ ہونے کے بعد 12 سال کی عمر تک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد شیرانوالہ باغ پڑھتے۔ پھر جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے حکم سے گجرانوالہ تشریف لائے تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا حبیب اللہ چشتی، حضرت مولانا حبیب اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیرانوالہ باغ گجرانوالہ سے دارالعلوم دیوبند میں، اور وہاں سے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دورہ حدیث شریف کی تکمیل فرمائی، اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے حکم سے حضرت مولانا احمد علی کو دلی لے گئے، اور وہاں علماء کو سیاست میں آگے لانے کے لیے، تعلیم میں آگے لانے کے لیے، کاروبار میں مسلمانوں کو آگے لانے کے لیے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام رکھا نظارت المعارف القرآنی، نظارت المعارف، اس لیے کہ سر سید احمد خان نے ایک بدعت پھیلائی تھی کہ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک حدیث اتنی معتبر نہیں جتنا قرآن معتبر، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے تم قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جہاں سے حدیث آئی ہے قرآن بھی وہیں سے، یہ حدیث ہے خیر الانام ہی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن واقعی قرآن، اگر حدیث نہ ہو تو پھر قرآن کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے حضرت نے اپنے مدرسے کا نام نظارت المعارف القرآنیہ رکھا، اور جسٹس محمود کے وصال کے ساتھ ہی ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹے
جن کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا، ان کا نام تھا راس مسعود۔ راس کہتے ہیں سر کو، راس کس کو کہتے ہیں؟ راس حمزہ ہے، تو راس مسعود کو انگریزوں نے سر کا خطاب۔ سر راس مسعود جیسے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سربراہ بنے، حضرت سندھی نے ان کو دلی میں اپنے مدرسے نظارت المعارف القرآنیہ میں طلب کر ان کو تشریف لانے کی دعوت دی۔ وہ آئے اور کہا کہ میں ایک مرشد کی تلاش میں۔ حضرت امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کائنات کے سب سے بڑے ولی کامل حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری کا غلام، لیکن جو تمہاری تربیت کے تقاضے ہیں وہ میرا بچہ مولانا احمد علی لاہوری پورا کر۔ چنانچہ سرراس مسعود جو سر سید احمد خان کے پوتے تھے، حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے سعادت بیعت حاصل کر سکے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملاقات میں فرمایا کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لوگوں کو یہاں بھیجیں تاکہ علی گڑھ یونیورسٹی والے علماء دیوبند سے دین سیکھیں اور علماء ان سے انگریزی سیکھیں۔ سرراس مسعود نے کہا ہمارے بچے، ہم نے ان میں دنیا کی طلب پیدا کر دی، ہم نے ان میں دنیا کی طلب۔ وہ یونیورسٹی میں بھی فیس دے کے آتے ہیں، جب کہیں آئیں گے تو ان کو اسکالرشپ چاہیے ہو۔ رات کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے ایک وظیفے کے تحت تہجد میں 2 رکعت صلاۃ الحاجات۔ سلسلہ قادریہ میں صلاۃ الحاجات کا قرینہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ علم شریف اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم شریف اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ ہر سجدے میں تسبیحات کے بعد 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جاتا، اور سلام پھیرنے سے پہلے بھی 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا جاتا۔ ادھر حضرت نے نفل ختم کیے اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے آدھ گھنٹہ آرام فرماتے۔ ابھی حضرت کی آنکھ لگی تھی کہ اس مسجد میں جو آج بھی دلی میں اہل توحید کا مرکز، اس کی پچھلی گلی میں ہلکے ہلکے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی صاحبزادی
ہماری پھپھی صاحبہ، ان کا نام نامی تھا عائشہ بی، انہوں نے کہا کہ اس گلی سے جو آتے ہیں وہ ابا جی کے خاص مجاہدین، کیونکہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں بیٹھ کر افغانستان میں تحریک آزادی کی رہنمائی اور بالا کوٹ کی تحریک کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید کے جو مجاہدین تھے اس راستے سے آ کے اپنی ہدایات حاصل کی۔ ہماری پھپھی صاحبہ نے حضرت جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ مجاہدین والے دروازے پہ دستک ہو، وہ دروازہ سوائے مجاہدین کے کسی کے علم میں نہ تھا۔ حضرت تشریف لے گئے، ایک صاحب آئے، کہا مجھے بھوپال کی ولی عہد بیگم صاحبہ بھوپال، جو بھوپال کی والیہ ہیں، ان کا نام تھا شاہ جہان بیگم، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی ریاست کی بحالی، ان کی ریاست کو انگریزوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے ایک بڑا مقدمہ لڑا 22 سال، تو 22 سال کے بعد ان کی ریاست بحال ہوئی اور شاہ جہان بیگم کو دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے فتوے پر، ہمارے حضرات کا فتویٰ انگریز بھی مانتا، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر ان کی ریاست بحال، کیونکہ انگریزوں نے کہا کہ مسلمان عورتوں کو اقتدار نہیں دیتے، مسلمان عورتوں کو اقتدار نہیں دیتے، اور بھوپال کی شاہی خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں، بھوپال کے شاہی خاندان میں کوئی مرد، اس لیے ان کی ریاست سرکار انگلیشیا، سرکار برطانیہ ضبط کرتی، تو بیگم صاحبہ نے 22 سال مقدمہ لڑا کہ میرے باپ کی جو ریاست ہے بھوپال، اس کی میں حقدار ہوں۔ تو جیسے اب آج کل سپریم کورٹ ہے، انگریزوں کے زمانے میں اس کو پریوی کاؤنسل کہتے ہیں، پریوی کاؤنسل لندن میں اس زمانے کا جو برطانیہ کا وزیر اعظم اور ملکہ برطانیہ ہوتے تھے، وہ مل کے فیصلہ، چنانچہ پریوی کاؤنسل نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان عالم بیگم صاحبہ کے حق میں فتویٰ دے دے کہ یہ اسلامی طور پر ٹھیک ہے تو ہم ریاست بحال کریں۔ ان کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ دارالعلوم دیوبند، یہاں سے فتویٰ ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں فتویٰ، تو بیگم شاہ جہان حلف اٹھانے کے بعد، بھوپال کی والیہ بننے کے بعد، انہوں نے کہا تھا کہ میں 25 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں خیرات دوں۔ انہوں نے 5 دن استخارہ کیا کہ یہ خیرات میں خود تقسیم کروں یا کسی کے واسطے سے تقسیم۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا، بیٹا دلی میں
مولانا احمد علی ہیں، ان کے ذریعے اس کو تقسیم. چنانچہ بیگم صاحبہ کا وہ نمائندہ وہ پیسے لے کے حاضر ہو. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اپنے مرشد کے حکم پر اور ان کے اعمال پہ کامل یقین تو تھا، لیکن میں نے کبھی یہ صلاۃ الحاجات نہیں پڑھی. ادھر پڑھی اور 10 سال کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے آنے والے طلباء کا سارا وظیفہ اللہ نے اکٹھا کیا. چنانچہ اسی سال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 100 طلباء نظارت المعارف القرآنی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے دین پڑھنے آئے، اور 100 طلباء دیوبند سے. حضرت دائیں طرف فضلائے دیوبند کو بٹھاتے اور بائیں طرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے گریجویٹس کو بٹھاتے اور ان کو قرآن کی الہامی اور انقلابی تفسیر پڑھاتے. اور ان طلباء کو اس زمانے میں 100 روپے وظیفہ. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ سونا 2 آنے کا 1 تولہ تھا. آج سونا کتنا ہے؟ 1 لاکھ کے قریب، 1.20. تو اس زمانے کا 2 آنے آج کا 1,20,000. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب وظیفہ بانٹا تو علی گڑھ میں کوہرام مچ گیا کہ ایسے بھی مولوی ہیں، ایسے بھی مدرسے ہیں جو فیس لینے کی بجائے فیس دیتے ہیں. وہ دن جائے اور آج کا دن آئے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں دستور یہی ہے کہ دیتے ہیں لیتے. یہ اس رات کی صلاۃ الحاجات کی برکات ہے جو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت فرمائی. میرا وقت میرے اندازے سے بہت آگے چلا گیا. لب لباب اور ماں حاصل یہ کہ جو گریجویٹس وہاں سے فارغ ہوتے حضرت ان کو فرماتے کہ دلی میں انگریز کی CID بڑی تیز ہے تو پنجاب چلے. وہ کہتے ہیں پنجاب کیوں جائے؟ حضرت فرماتے کہ جو ملک ملنے والا ہے اس کا سب سے طاقتور علاقہ پنجاب. چنانچہ وہ سب لوگ حضرت سے فارغ ہوتے، BA تو کر چکے ہوتے، یہاں آ کے MA انگلش گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوتے. پھر انگریز ہتھ کڑی لگا کے حضرت لاہوری کو دلی سے شہروالا لے آیا اور ان لوگوں نے یہاں کی سیاست میں رنگ بھرنے کی کوشش کی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ انہی تربیت یافتہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے. بس ایک دکھ جو ہمارے حضرت کو دنیا سے لے کے گیا وہ یہی تھا کہ جن کی تربیت ہم نے کی وہ تو تربیت پاک ہے، لیکن میرے دوست مولانا مفتی محمود کی اولاد نے میری تربیت کو قبول نہیں. آج جو انجام عظمت کا ہونا چاہیے اس عظمت کا ہونا چاہیے. یہ مجلس ذکر کہنا، یعنی رب کو ایسے یاد کرنے کی مجلس
جیسے رب کو یاد کرنے کا حق۔ فرمایا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، کأنک مجنون، کہ لوگ تمہیں دیوانہ جانیں، یعنی دائیں بائیں سے بے نیاز ہو کر، آگے پیچھے سے بے فکر ہو کر رب کے گھر میں رب کا نام بلند فرما۔ اور اس مجلس ذکر کا قرینہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، آپ نے اعتکاف کر لیا تھا، بولو نا جی، پہلے تو 9:58 تک کا کیا تھا، اب میں کہتا ہوں 10:58 تک کر لیا۔ تو اب ہم پڑھیں گے 11 مرتبہ سورہ، اس لیے کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی معرکۃ الآراء مواعظ حسنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تلک جتنے ولی آئیں گے، صبح قیامت تلک جتنے ان کی پشت پر عبد القادر کا پاؤں، ان کی پشت پر عبد القادر کا، یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ نورانیت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ولی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا، نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ بولو نا، نور کس کو کہتے ہیں؟ تو جب روحانی روشنی آئی تو ہم نے بجلی بند کروائی، جب روحانی روشنی آئی تو ہم نے بجلی بند کروائی، کیونکہ قادریت نام ہی اسی کا ہے کہ ہم اپنے دل میں نام خدا کی شمع روشن کیے ہوئے، اور وہ شمع جس کو روشن خدا کرے اس کو کون ہو جائے۔ اور یاد رکھیے یہ جو نسبت اور روحانیت ہے اس کا فیصلہ اللہ ہے، اس کا فیصلہ اللہ، اس کا فیصلہ اللہ، اس کا فیصلہ اللہ، اس کا فیصلہ اللہ، وہ جو ہے نا جی، اس کا فیصلہ اللہ کا۔ دیکھیے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک زمانے میں لاہور ضلع تھا اور گوجرانوالہ بھی ضلع تھا، لیکن لاہور ڈویژن کے اندر ضلع گوجرانوالہ شامل تھا، لاہور ڈویژن میں ضلع گوجرانوالہ۔ تو جمعیت علماء اسلام لاہور ڈویژن کا اجلاس، کس کا اجلاس؟ لاہور ڈویژن، کیونکہ گوجرانوالہ بھی لاہور ڈویژن میں شامل تھا، اس لیے ایک اجلاس لاہور ہوتا تھا اور ایک گوجرانوالہ۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے تشریف لائے تو مدرسہ نصرت العلوم کے شیخ حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صفدر سے فرمایا میں نے اپنے معاونین کے لیے اللہ سے استخارہ کی، وہ جو ہے میں نے اپنے معاونین کے لیے اللہ سے، تو استخارے میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آپ کے متوسلین سے
یا آپ کی نسل سے اللہ مجھے معاون دے، آپ کی نسل سے یا آپ کے متوسلین سے اللہ مجھے، فرمایا مجھے بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نہ مڑیا چو کوئی منڈا تاڑے سپرد کرا، میں نہ مڑیا چو اپنے مڑیا چو ایک منڈا تاڑے سپرد۔ فرمایا کہ عبدالحق خان بشیر نو میں کیا ہے کہ اندر آوے، عبدالقدوس کارن نو بھی کیا ہوئے تے عبدالمتین خان نو بھی کیا ہوئے کہ تو اندر آوے، انہیں آدم۔ اب مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں وہ 3-5-6 سال کا چھوٹا حضرت کے ساتھ گاڑی کی سیر کرنے کے شوق میں مجھے روانے آ گئے۔ تو اس سے پہلے کہ حضرت کے صاحبزادے مولانا عبدالحق خان بشیر آتے، مولانا عبدالقدوس خان کارن آتے، عبدالمتین خان صاحب فوراً آتے، حضرت فرمایا منڈا تاڑے والے۔ تو آج ہماری اس سیمینار کی سب سے پہلی تقریب بھی مولانا زاہد الراج کی۔ جیسے ہی عبدالمتین خان تشریف لائے، حضرت نے فرمایا حضرت اس کو آپ بیعت کریں۔ ہمارے حضرت نے مولانا عبدالمتین خان کو بیعت کیا، فرمایا ہمارا سلسلہ قادریہ راشدیہ ہے، یہ آج سے اپنے نام کے ساتھ راشدی لگا۔ بس وہ دن جائے اور آج کا دن آئے، مولانا زاہد نے اپنے نام کے ساتھ راشدی لگا۔ اب بہت کم جانتے ہیں لوگ کہ ان کا نام عبدالمتین خان ہے، سب لوگ زاہد الراجدی، اور یہ نسبت ہے کہ انسان اپنا اصل بھلا، انسان اپنا اصل اور مرشد کا اثر اپنے اوپر چڑھتا۔ رانجا رانجا کردی میں آپ پہ رانجا، رانجا رانجا کردی میں آپ پہ ہی رانجا ہو گئی، شیرا والا شیرا والے کرتے مولانا زاہد الراجدی آپ پہ قادری راستی ہو۔ یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت کمال کہنا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر ذاتی وجاہت اور ذاتی شان اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ظاہر کرنا۔ اس لیے صاحب یہ جو مجلس ہے، اس میں نام خدا جب بلند کریں گے تو ہم دھاڑیں گے، چیخیں گے نہیں، بلکہ بڑی نفاست سے نام خدا بلند۔ نام خدا بلند کرنے کے لیے پہلے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس کا ایصال ثواب حضرت پیر عالم پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روح الفتوح کو پہنچائے۔ اس کے بعد پہلی تسبیح ہوگی افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تین مرتبہ مکمل کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم فقط کلمے کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ جب 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد الا اللہ کا ذکر کریں، اور جب 1000 مرتبہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو پھر 15000 مرتبہ اللہ کے ذاتی نام لفظ اللہ کا ذکر۔ لفظ اللہ 4 حروف پہ مشتمل ہے، الف لام لام ہا۔ لفظ اللہ کا اگر پہلا حرف
اللہ حذف بھی کر دیا جائے تو باقی 3 حروف سے بنتا ہے للہ. میری تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اگر دوسرا حرف لام حذف کر دیا جائے تو باقی رہ جاتا ہے لہو. کیا رہ جاتا ہے؟ لہو. کہ ہر چیز انہی کی، ہر چیز کائنات میں انہی کی. اور اگر تیسرا حرف لام بھی حذف کر دیا جائے تو باقی رہ جائے گا ہو. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی ہو. وہ بھی اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام. اور عربی ادب میں لفظ ہو اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک مستقل ہے. لفظ ہو اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک مستقل. اور حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے اپنے مکتوبات شریف کی 6 جلد میں لکھا ہے کہ ہو عرش کے خزانوں میں سے ایک، عرش کے خزانوں کی کنجیوں میں سے کنجی. ہو کے ذکر کے بعد اس مفتاح سے کائنات کے جتنے بھی کنوز ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، وہ سب کے سب کھل جاتے ہیں. اب مانگنے والا دنیا مانگے تو اللہ اس کو دنیا دے دے. مانگنے والا آخرت مانگے اللہ اس کو آخرت دے دے. مانگنے والا حالت برزخ میں کچھ چاہے اللہ اس کو وہ دے دے. اور اگر مانگنے والا تینوں عالموں میں سے ہر چیز مانگے تو اللہ اس کو وہ دے دے. سبحان اللہ. یہ حسن طلب پر، اللہ سے مانگنے پر اس کا انحصار. جتنے یقین سے ہو کا ذکر کریں گے اسی قدر اللہ پاک اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو کا ذکر کرنے کے بعد ہم مراقب بیٹھ جائیں. جیسے آپ تشریف فرما ہے، آپ دونوں گھٹنے کھڑے کر لیں گے، دونوں بازو ٹانگوں کے گرد حائل کر لیں گے، بایاں کان بائیں گھٹنے کے ساتھ لگائیں گے اور 5 مرتبہ دل پر تصور کے ساتھ لفظ اللہ کہیں. جب آپ کوشش کریں گے کہ میرا دل اللہ اللہ کرے تو واقعی اللہ اللہ کرنا شروع کریں. اور پھر اس مراقبے کی کیفیت میں آپ اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ جیسے اندھیرا ہے میری قبر کا اندھیرا دور کر. آمین. اور دنیا اور آخرت کی جو جو چیز چاہیے ہوگی وہ اللہ سے ایک خیال کی برق رفتاری سے مانگیں گے. اور اس کے بعد جہاں سے ذکر شروع ہوگا یعنی کلمہ طیبہ پڑھ کر وہیں پہ اس مجلس کا اختتام ہوگا، دعا ہوگی اور آپ کا اعتکاف مکمل ہوتا ہے. اسپیکر بند فرمائیں. 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد